اللہ اکبر اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ سسٹرز، آج انشاءاللہ ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 سے آنورڈ پڑھیں گے، اور آیات کی طرف جانے سے پہلے میں آپ لوگ کو تھوڑا سا بریفلی سا سمجھا دوں کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا کہ کس طرح اللہ جل شانہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ زندہ سلامت جو ہے وہ آسمانوں پر اٹھا لیا، اور ان کے ماننے والوں کو، ان کے کفر کرنے والوں پر اللہ جل شانہ نے جو ہے وہ دنیا میں بھی غلبہ دیا، اور آخرت میں بھی ظاہر سی بات ہے وہ ان پر جو ہے وہ غالب ہی رہیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی پڑھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو مثال ہے وہ اللہ کے نزدیک حضرت آدم علیہ السلام کی سی ہے کہ اللہ جل شانہ نے ان دونوں ہستیوں کو جو ہے وہ کلمہ کن سے پیدا کیا۔ ویسے تو ہر چیز اللہ کے کلمہ کن سے ہی پیدا ہوتی ہے، لیکن ان دونوں ہستیوں کے لیے جو ہے اللہ جل شانہ نے اسپیشلی یہ جو ہے یہ پروٹوکول کہا ہے کہ میں یہ دونوں جو ہیں یہ ان کو میں نے اپنے کلمہ کن سے پیدا کیا، کیونکہ حضرت عیسیٰ کے والد نہیں تھے اور حضرت آدم علیہ السلام بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ تو یہ چیز ہم نے پڑھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ جل شانہ نے بتایا کہ ان ساری چیزوں میں شک نہ کرو۔ اچھا، یہ ساری آیات جو ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات پڑھے، کس طرح انہوں نے اپنے حواریوں کو کہا کہ کون جو ہے وہ میری مدد کو آئے گا، یہ سارا جو ہم نے پڑھا، یہ ساری آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھائی جا رہی تھیں اس مقصد سے کہ آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو ٹرو سٹیٹس ہے وہ پتہ چلے، کیونکہ نجران کے عیسائیوں کا جو وفد آنا تھا اس سے ریلیٹڈ یہ ساری آیات ہیں، اور یہ جو ابھی آیت نمبر 61 ہم پڑھیں گے، آیت مباہلہ، یہ اسپیشلی اس کانٹیکس میں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ جل شانہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے وہ صحیح، ان کے متعلق صحیح عقیدہ یہ ہے، یعنی نصارہ کا جو عقیدہ ہے کہ معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں، یا خود ان کے اندر جو وہ الوہیت کا جو ہے وہ دعویٰ کرتے ہیں، تو یہ عقیدہ جو ان کا باطل ہے، بالکل غلط ہے، یہ شرک والا عقیدہ ہے۔ صحیح جو عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے جو ہیں وہ ایک بندے ہیں، اور اس کی بندی کے بیٹے ہیں، اور اس کے رسول ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھائی گئیں، تاکہ کیونکہ جو نجران کے عیسائیوں کا وفد آنا تھا تو وہ جب آئے، میں اچھا تھوڑا سا اس کے اوپر میں آپ کو بتا دوں۔ اصل میں ہوا یہ کہ جب فتح مکہ ہوا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارد گرد کی جو اسٹیٹس تھیں ان کی طرف جو ہے وہ خطوط بھیجے، جو ساری بڑی بڑی اسٹیٹس تھیں جیسے رومنز اور پرشینز، ان کی طرف جب خط بھیجے گئے تو خطوط بھیجنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ میں جو ہوں محمد رسول اللہ کا پیغمبر ہوں، تو آپ کو اسلام کی جو ہے وہ دعوت دیتا ہوں۔ تو اس چیز کے ساتھ جو ہے وہ ان کی طرف جو ہے وہ لیٹرز بھیجے جاتے، اور انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ یا تو آپ جو ہے وہ اسلام قبول کریں، اور اگر آپ اسلام قبول نہیں کرتے تو پھر یہ ہے کہ آپ ہمارے انڈر ہو کر رہیں، یعنی جزیہ پے کریں، ہمیں ٹیکس پے کریں گے، اور ہم آپ کے اوپر حاکم ہوں گے، اور اگر یہ بھی آپ کو قبول نہیں ہے تو پھر آپ کو ہمارے ساتھ لڑائی کرنی ہوگی۔ یعنی یہ تین جو ہوتے تھے نا، تین نکاتی جو تھے نا، ایجنڈا جو ہے یہ پیش کیا جاتا تھا جو ساری آس پاس کی جو بڑی بڑی اسٹیٹس تھیں۔ تو جب یہ خطوط ادھر گئے تو ادھر ان سب نے دیکھا کہ یہ تو ظاہر سی بات ہے مسلمان جو ہیں وہ پاور میں آ گئے ہیں، جو مکہ ہے وہ بھی ان کے ہاتھوں جو ہے وہ فتح ہو گیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس چیز کو جو ہے وہ ہم لائٹلی نہیں لے سکتے، تو اس چیز کے اوپر ہمیں دیکھنا ہوگا۔ تو اس سلسلے میں جو نجران کے عیسائیوں کا وفد جو کہ 70 لوگوں پر شامل تھا، جس میں ان کے سردار بھی تھے اور مذہبی پیشوا بھی تھے، یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ ٹھیک ہے، اب آپ لوگوں نے بات غور سے سمجھنی ہے۔ مسجد نبوی میں آ کر انہوں نے جو ہے وہ اپنا پڑاؤ کیا، یعنی مسجد نبوی میں آ کر ٹھہرے، اور انہوں نے اپنے طریقے پر جو ہے وہ اپنے جو ہے ان کا جو جیسے دستور تھا اس طریقے پر انہوں نے عبادت کی، جس پر صحابہ کرام کو تھوڑا سا اعتراض ہوا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کس طرح عبادت کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع نہیں فرمایا۔ اصل میں یہ لوگ آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کرنے، مناظرہ کرنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، کیونکہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو وہ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات چیت کرنے آئے تھے، مناظرہ کرنے آئے تھے۔ تو اس سب سلسلے میں اللہ جل شانہ نے آپ کو جو ہے یہ ساری آیات جو ہے ایجوکیٹ کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو ہے وہ صحیح عقیدہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے بندے ہیں، اور ان کا جو عقیدہ
عقیدہ ہے وہ غلط ہے. تو جب یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب جو تھے ان کے جو بڑے پادری وغیرہ ان سب کے سامنے رکھی تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا نہیں آپ جو ہے وہ غلط بات کر رہے ہیں, کیونکہ ان کا تو عقیدہ یہ نہیں تھا. تو اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سارے جب دلائل ان کے سامنے رکھ دیے, ساری باتیں ان کے سامنے رکھ دی کہ یہ چیز اس طرح ہے, سارا جو ہے, جب انہوں نے نہیں مانا تو پھر اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مباہلے کی دعوت دی. مباہلہ یہ ہوتا ہے کہ جب دو فریقین کسی دینی معاملے پر, ٹھیک ہے, دینی معاملے پر آپس میں جو ہے وہ دلائل پیش کر چکے ہوں, سارا کا سارا جو ہے وہ چیزیں کلیئر کر چکے ہوں, سارے ایک دونوں فریقین اپنے حصے کا جو ہے نا, جیسے کہا جاتا ہے نا کہ دلائل کا جو سارا جو ہوتا ہے چارٹ وہ سامنے رکھ چکے ہوں, سارے ڈیٹا جو جتنا فیکٹس اینڈ فگر ہے وہ رکھ لیا. اس کے بعد بھی اگر جو کوئی ہے وہ حق کی طرف نہ آئے تو پھر اس پر یہ ہوتا تھا کہ دونوں فریق جو ہیں وہ ایک میدان میں کھڑے ہوں گے اور ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ دعا کریں گے کہ جو ہم میں سے حق پر نہیں ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے. تو یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مباہلے کی دعوت ان کو دی تو ان کے جو پادری تھا ابو حارثہ, تو اس کو تو سمجھ تھی کہ آپ جو ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں, پہچان گئے تھے. اب یہ بھی میں آپ لوگ کو بتا دوں کہ وہ یہ نا آپ سمجھے کہ انہیں سمجھ نہیں آئی تھی, وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ سچے نبی ہیں, لیکن وجہ یہ تھی کہ انہیں پتا تھا کہ ہمیں رومنس کی طرف سے جو ہے وہ پروٹوکول ملتا ہے, ہمیں وہاں سے وظائف ملتے ہیں, ہمیں وہاں سے مال ملتا ہے. اگر ہم نے ان کو نبی مان لیا تو ہمارے تو جو ہے وہ یہ سب کچھ تو ختم ہو جائے گا. تو اپنی دنیاوی فائدے کے لیے جو ہے انہوں نے جو ہے وہ حق کو قبول نہیں کیا اور جو تھے اپنی اس پر ہی جو ہے وہ ضد پر رہے. اچھا, کچھ ان میں سے جو تھے نا انہوں نے اسلام قبول کر لیا, چند ایک نے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن اخلاق دیکھ کر کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کو ان کی مسجد نبوی میں ان کے طریقے پر عبادت کرنے کی اجازت دی اور کوئی ان کے اوپر کوئی جو ہے وہ سختی نہیں کی, تو اس چیز سے جو ہے وہ بڑے متاثر ہوئے اور چند ایک نے جو ہے وہ اسلام بھی قبول کیا. تو یہ بھی اس میں بھی ایک لیسن ہے کہ حسن اخلاق جو ہوتا ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے اور اس سے جو ہے وہ کتنا لوگوں کو جو ہے وہ دین کی طرف مائل کیا جا سکتا ہے. تو بڑھتے ہیں بات کی طرف, تو وہ ہوا پھر یہ کہ جب ان کو مباہلے کی دعوت ملی تو انہوں نے مباہلے سے انکار کر دیا. اور ان کا جو سردار تھا وہ کہتا ہے کہ میں ان میں ایسی ہستیوں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ پہاڑ کو ہلنے کا کہہ دینا یہاں پہ تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائے گا. اور مزید اس نے کہا کہ اگر تم لوگوں نے اس شخص کے ساتھ مباہلہ کیا تو قیامت تک کوئی عیسائی جو ہے وہ دنیا میں نہیں رہے گا, یعنی تم لوگ جو ہو نا نیست و نابود ہو جاؤ گے. کیونکہ جب جو ہے وہ مباہلے کی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کریں گے تو ظاہر سی بات ہے یہ لوگ حق پر نہیں ہیں, ان کو پتا تھا, تو ہم جو ہے ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے. تو اس پر کیا انہوں نے مباہلہ کرنے سے انکار کر دیا اور جزیہ یعنی ٹیکس پے کرنے پر جو ہے وہ انہوں نے رضامندی شو کی اور کہا کہ ہم آپ کو ٹیکس پے کیا کریں گے اور آپ ہمارے ساتھ کسی کو جو ہے بطور امین جو ہے وہ بھیج دیں. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کو جو ہے ان کے ساتھ بطور امین بھیجا کہ وہ ان کے جو مال وغیرہ ان سب کی جو ہے وہ حفاظت کریں. اور یہ ہمیں پتہ چلتا ہے صحیح بخاری کی روایت 3744 سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اور اس امت کا امین ابو عبیدہ ابن جراح ہے. تو آپ کو امین الامہ کا جو لقب ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا اور آپ کو جو ہے ان کے ساتھ بطور جو ہے امین جو ہے وہ ان کی جان و مال کی جو حفاظت کے لیے جو ان کو مقرر کیا اور ان کو ان کے ساتھ بھیجا. تو یہ سارا واقعہ ہوا اور اسی کے اس کانٹیکس میں یہ ساری آیات جو ہیں یہ نازل ہوئی, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ اللہ جل شانہ نے ایجوکیٹ کیا. آئیے بڑھتے ہیں آج کے لیکچر کی طرف, پڑھتے ہیں اس آیت کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن حاجک, پھر جو کوئی جھگڑا کرے, فیہ اس میں, من بعد اس کے, ما جاءک کہ جو آ گیا آپ کے پاس, من العلم, علم میں سے, یعنی اس علم کے آنے کے بعد, یہ دلائل واضح کر دینے کے بعد بھی اگر یہ لوگ آپ سے جھگڑا کریں تو ان کے ساتھ اب کیا کیا جائے گا. اللہ جل شانہ اگلا جو الہی عمل ہے وہ بتا رہے ہیں. فقل, تو کہہ دو ان سے, تعالو, آؤ, ندعو, ہم بلاتے ہیں, یعنی تم آؤ اور ہم بلاتے ہیں, ابناءنا, اپنے بیٹوں کو, و ابناءکم, اور تمہارے بیٹوں کو, یعنی تم اپنے بیٹوں کو بھی لاؤ اور ہم بھی اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں.
اور اس کے ساتھ ساتھ وَنِسَاءَنَا، اور ہم اپنی عورتوں کو بھی لاتے ہیں، وَنِسَاءَكُمْ، اور تم اپنی عورتوں کو بھی لے کر آؤ، وَأَنفُسَنَا، اور ہم اپنے آپ کو بھی لے کر آتے ہیں، وَأَنفُسَكُمْ، اور تم بھی جو ہو اس سب میں آؤ۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جو ہے وہ مباہلے کے لیے کہا کہ ہم بھی اپنے گھر والوں کو لے کر آتے ہیں، میں اپنے بیٹوں کو بھی لے کر آتا ہوں، اپنی عورتوں کو بھی لے کر آتا ہوں، اور تم بھی اپنے گھر سے جو اپنے بیٹوں کو بھی لے کر آؤ اور اپنی عورتوں کو بھی لے کر آؤ اور خود بھی آؤ۔ پھر کیا ہے، ثم نبتہل، ہم گڑ گڑا کر دعا کریں۔ یہ جو نبتہل کا ورڈ ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ گڑ گڑا کر دعا کریں۔ اس کا مطلب لعنت کرنا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے اللہ سے گریہ کرنا، اللہ سے آہوزاری کر کے جو ہے وہ دعا کرنا۔ فنجعل، پھر ہم کریں لعنت اللہ، کہ لعنت ہو اللہ کی، علی الکاذبین، جھوٹوں پر۔ یعنی پھر ہم اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر یہ دعا کریں، یعنی تمہارے بھی سارے فیملی والے آئے ہوئے ہوں اور میرے بھی ادھر سے میں بھی اپنے سارے فیملی والوں کو لے کے جاؤں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے نا اللہ جل شانہ حکم دے رہے ہیں کہ آپ اس طرح لے کر جائیں اور ان کے ساتھ مباہلہ کریں۔ اور پھر اسی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت 6220 سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو، حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو جو ہے وہ آپ نے کالی چادر لی ہوئی تھی، اور آپ نے اس چادر کے اندر جو ہے ان چاروں ہستیوں کو لیا، اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم ہؤلاء اہلی، اے اللہ یہ میرے گھر والے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان چاروں ہستیوں کی کتنی فضیلت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مباہلے کی دعوت دی تو آپ نے ان ہستیوں کو جو ہے وہ اپنے ساتھ لے کر گئے۔ اور اچھا، اس جگہ پہ میں یہ ایک چھوٹی سی بات سمجھاؤں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے 3789، کہ اللہ سے محبت کرو اس کی نعمتوں کی وجہ سے، مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی وجہ سے، اور میرے اہل بیت سے محبت کرو میری محبت کی وجہ سے۔ یعنی آپ کے گھر والوں سے جو ہے وہ ہمیں محبت ہونی چاہیے، آپ کے گھر والوں کو جو احترام ہے وہ ہمارے دل میں ہونا چاہیے، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی روایت 6220 سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کے دن جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج میں جھنڈا اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے بہت محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے بہت محبت کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس دن جو ہے وہ رشک ہوا کہ کاش یہ جو ہے نا یہ فضیلت مجھے ملے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جو ہے وہ جھنڈا پکڑایا، اور خیبر جو ہے وہ آپ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں جو ہے وہ آپ کے ہاتھوں پر جو ہے وہ فتح ہوا۔ تو اہل بیت کی محبت جو ہے وہ ہمارے اندر ہونی چاہیے، ہمارے ایمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی روایت انٹرنیشنل نمبرنگ سے جو ہے وہ 78 نمبر پر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے ساتھ مومن کے سوا کوئی محبت نہیں کرے گا اور منافق کے سوا کوئی بغض نہیں رکھے گا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمیں سمجھنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور چیز بھی آپ لوگ کو سمجھانا چاہوں گی کہ اہل بیت کی محبت بھی ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے اور صحابہ کرام کی عزت بھی ہمارے دل میں ہونی چاہیے۔ ان دونوں چیزوں کو ہم لے کے چلیں، یہی صحیح رستہ ہے اور یہی جو ہے نا صحیح عقیدہ ہے۔ ترمذی کی میں آپ کو روایت سنا دیتی ہوں، جامع ترمذی کی روایت ہے 3862 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو باتیں میں اب آپ کے سامنے روایات رکھ رہی ہوں بہت غور سے سنیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے معاملے میں، میرے بعد انہیں ہدف ملامت نہ بنانا، جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرنے کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ اور جو ان سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھے گا۔ جس نے انہیں ایذا پہنچائی یعنی انہیں تکلیف دی، اس نے مجھے ایذا پہنچائی یعنی مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے ایذا پہنچائی اس نے اللہ کو ایذا دی، اور جس نے اللہ کو ایذا دی تو اللہ جل شانہ اسے اپنی گرفت میں لے لے گا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا رہے ہیں کہ میرے صحابہ کرام کا جو ہے وہ تمہیں احترام کرنا ہے اور ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا ہے، اور انہیں میرے بعد جو ہے وہ ہدف کا نشانہ نہیں بنانا، اور ان کو نہ ایذا پہنچانا نہ انہیں تکلیف دینا۔ جو انہیں تکلیف دے گا وہ مجھے تکلیف دے گا، اور جو مجھے تکلیف دے گا وہ اللہ کو تکلیف دے گا، اور جو اللہ کو تکلیف دے گا اللہ جل شانہ اسے خود نپٹ لیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں ہماری سمجھنے کی۔ اور ایک اور روایت بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی، اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 3673 نمبر پہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کو برا بلا نہ کہو، اگر کوئی تم میں سے احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر لے تو وہ ان کے ایک مد کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔
ٹھیک ہے. یہ ساری جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں یا ساری روایات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، تو اس سے میں مقصد یہ ہے سمجھانا کہ ہمارے دل میں اہل بیت کی محبت بھی ہو اور ہمارے دل میں صحابہ کرام کے لیے عزت، احترام اور محبت کا جو ہے وہ ایلیمنٹ ہونا چاہیے. یعنی دونوں چیزیں جو ہے وہ ہمارے اندر ہونی چاہیے. کہ جو کچھ لوگ صحابہ کرام کے بارے میں جو ہے وہ گستاخی والی باتیں کرتے ہیں، اور اسی طرح کچھ لوگ جو ہے وہ اہل بیت کے بارے میں جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ ٹھیک نہیں ہیں. اور ان دونوں چیزوں کو جو ہے وہ جو بیک وقت دیکھنا ہے، اور دونوں چیزوں کو جو ہے وہ صحیح اس پہ لے کے چلنا ہے. کیونکہ دونوں میں اگر آپ دیکھیں، سمپل سی بات ہے، کسی بھی چیز کو آپ اس کے صحیح جگہ پہ نہیں رکھیں گے تو وہ کیا ہو جائے گا، غلو ہو جائے گا، وہ ظلم ہوگا. اور کسی چیز کو آپ اس کا صحیح رائٹ نہیں دے رہے ہوں گے تو یہ جو ہے یہ بالکل جو ہے وہ ناانصافی ہوگی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا رہے ہیں کہ میرے اہل بیت کے بارے میں جو ہے وہ ڈرنا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح مسلم کی روایت 2408 میں آتا ہے کہ میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں. یعنی ان کے معاملے میں جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ کیا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے، ان سے محبت ہونی چاہیے، ہمیں ان کا احترام ہمارے دل میں ہونا چاہیے، ان کے لیے عقیدت ہمارے دل میں ہونی چاہیے. اسی کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کے لیے بھی ہمارے دل میں عقیدت، محبت اور احترام ہونا چاہیے. صحیح چیز اگر کسی نے لینی ہے تو وہ یہی ہے کہ وہ ان دونوں چیزوں کو جو ہے وہ ان پیرلل رکھے اور ان چیزوں کو جو ہے وہ سمجھ کے لے. اچھا، یہ جو ابھی ہم نے آیت مباہلہ پڑھی، اس سے جو ہمارے سیکھنے کی جو چیزیں ہیں، کیونکہ آیت کافی امپورٹنٹ ہے، تو اس سے کچھ ہمارے جو لرن کرنے کی چیزیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دلائل سے بات سمجھائی اور پھر مباہلہ کیا. یعنی کہ یہ نہیں کہ ڈائریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مباہلے کی دعوت دی، بلکہ آپ نے پہلے دلائل ان کے سامنے رکھے جو ان کا سارا جو وفد تھا، اور پھر جو ہے ان کو جو ہے یہ مباہلے کی دعوت دی. تو اس سے ہمارے پاس یہ لیسن ہے کہ ہمیں اندھی تقلید نہیں کرنی چاہیے کسی چیز کی، بلائنڈلی کسی چیز کو فالو نہیں کرنا چاہیے. ہمیشہ جو ہے کسی بھی چیز کو، اگر آپ نے کسی بھی چیز کو آپ فالو کر رہے ہیں تو اس میں فیکٹس اینڈ فگرز کو فائنڈ آؤٹ کریں، حقیقت کو فائنڈ آؤٹ کریں کہ حقیقت کیا ہے، حقائق کیا ہیں، دلائل کیا ہیں اس چیز کے، جس چیز کے اوپر ہم جو ہے وہ عمل کر رہے ہیں. پہلا لیسن تو ہمیں یہ ملتا ہے. دوسرا ہمیں ملتا ہے صبر اور برداشت کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکمل گفتگو کی ان کے ساتھ، مکمل انہیں بات سمجھائی، اور اس کے بعد جو ہے مباہلے کا جو ہے معاملہ جو ہے وہ ان کے سامنے رکھا. تو اچھا، یہ بھی ہمارے سمجھنے کی چیز ہے کہ ہر چھوٹی چھوٹی چیز پر جو ہے وہ مباہلہ نہیں کیا جائے. یہ ایک آخری حل ہے، اور یہ سنگین جو ہے نا وہ چیز ہے کہ ایک تو دینی مسائل میں یہ کام کیا جائے. یہ جو ہمارے یہاں دیکھا جاتا ہے نا، اکثر لوگ ایک دوسرے پر لعنت کرنا شروع کر دیتے ہیں، فلاں پہ لعنت، فلاں پہ لعنت. دیکھیں، لعنت کا مطلب ہے رحمت سے دوری. اگر اگلا بندہ لعنت کا مستحق نہیں ہے تو یقین جانیں لعنت اسی شخص پر لوٹتی ہے جو اس کو دیتا ہے، جس کے منہ سے نکلتی ہے. تو عام ڈیلی روٹین لائف میں بالکل ایسی چیزوں سے بچیں، کیونکہ یہ آخری حل ہے. اور دینی مسائل میں جب آپ دیکھیں کہ اب بالکل اینڈ ہے، کوئی اور حل نہیں ہے، تو اس صورت میں جو ہے مباہلہ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. تو یہ بھی ہمارے ایک لیسن ہے. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو حسن اخلاق تھا، اس سے جو ہے وہ متاثر ہو کر جو چند ایک وہ عیسائی تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا. تو یہ بھی ہمارے لیے لیسن ہے کہ ہمیں اپنے اخلاق سے جو ہے وہ دین کی جو ہے وہ تبلیغ کرنی ہے. زبان سے کم ہمارے عمل سے جو ہے وہ دین کی جو ہے تبلیغ ہونی چاہیے. زبان کو کم استعمال کریں اور اپنے ایکشن سے، اپنے عمل سے جو ہے وہ لوگوں کو دین کی طرف بلائیں. دوسری ایک اور چیز ہمارے سمجھنے کی ہے کہ تکبر جو ہوتا ہے وہ ہدایت میں رکاوٹ آتا ہے. جو یہ سارا وفد تھا، جو ان کا بڑا جو سردار تھا، اور سارے یہ تھے، ان سب کو جو ہے وہ سمجھ آ گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اللہ کے سچے نبی ہیں. یعنی کہ ان کو ہو گیا تھا کہ یہ جو ہے نا یہ جو ہے نا یہ بات جو کر رہے ہیں یہ ٹھیک بات کر رہے ہیں. اس کے باوجود انہوں نے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو دعوت ہے اس کو قبول نہیں کیا. یعنی انسان اگر ضد پر آ جائے کہ میں نے جو ہے وہ حق کو نہیں ماننا، اور اپنے اندر اس کے اندر غرور آ جائے کہ جو چیز میں کر رہا ہوں وہی ٹھیک ہے، تو پھر اس کو صحیح رستہ نہیں ملتا. تو کبھی اپنے اندر ایسا تکبر نہ آنے دیں جو کہ آپ کو ہدایت سے دور کر دے، جو کہ آپ کو صحیح رستے سے جو ہے وہ ڈی ٹریک کر دے. ہمیشہ اپنے آپ کو عاجز رکھیں، اپنے آپ کو جو ہے وہ حق کے جو راستے ہیں نا وہ اپنے کھلے رکھیں، کہ جہاں سے بھی آپ کو حق ملے اس کو ایکسیپٹ کریں، اور اپنی ایگو کو جو ہے وہ پیچھے کریں، اور صحیح چیز کو جو ہے وہ فوراً پک کریں.
اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک اور چیز جو ہے وہ سیکھنے کو ملتی ہے کہ اللہ پر بھروسہ اور دعا جو ہے وہ مومن کا ہتھیار ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فائنل جب دیکھا کہ وہ نہیں مان رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے وہ دعا کرتے ہیں اللہ سے, اور آپ کو اللہ پر بھروسہ تھا کہ آپ اللہ جل شانہ آپ کی مدد فرمائیں گے. تو یہ بھی ہمارے لیے لیسن ہے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اور اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے. جب ہم صحیح راستے پر ہیں تو ہمیں اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی مدد جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے. اور ایک اور چیز جو ہمیں اس سارے واقعے سے پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر میں ان چاروں ہستیوں کو لیا تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دین کا کام آپ اکیلے نہیں, آپ کو جو ہے وہ کلیکٹیولی جو ہے وہ لے کے چلنا ہے چیزوں کو, اجتماعی طور پر آپ کو جو ہے وہ دین کے کام کو لے کے چلنا ہے. یعنی اپنے آپ اپنے ہی تک جو ہے وہ دین کو نہ رکھیں, اپنی فیملی کو انوالو کریں, اپنے فیملی والوں کو دین کی دعوت دیں, ان کو لے کر جو ہے وہ دین کے کاموں میں جائیں. اور جیسے کہا جاتا ہے نا کہ کلیکٹیو جو ہے وہ کلیکٹیو ایفرٹ ہونی چاہیے, تو یہ چیز بھی جو ہے وہ ہمارے سمجھنے کی ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ جب بھی کوئی بڑا فیصلہ کرنے لگے زندگی میں تو بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں. اچھا جی آگے بڑھتے ہیں. بے شک ھذا لہو القصص الحق, بے شک یہی سچا بیان ہے. وما من الہ الا اللہ, اور کسی کی بندگی نہیں ہے سوائے اللہ کے. وان اللہ لہو العزیز الحکیم, اللہ جو ہے وہی زبردست حکمت والا ہے. یعنی یہ جو ساری باتیں ہم نے آپ کو بتائی ہیں یہ سچی باتیں, یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق صحیح عقیدہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دیا ہے, یہی صحیح عقیدہ ہے. اور اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے, کوئی اس کی کسی کو جو ہے وہ الوہیت میں جو ہے وہ کوئی حصہ نہیں ملا ہوا. اور اللہ جو ہے وہ زبردست بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. یعنی دیکھیں دو نام اللہ جل شانہ کے یہاں پر آئے ہیں, ایک آیا ہے العزیز اور ایک آیا ہے الحکیم. یعنی زبردست بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. یعنی زبردست سے مراد یہ ہے کہ چاہے تو فوراً سے جو ہے نا بندوں کو جو ہے وہ ان کے گناہوں پر پکڑ لے اور مار دے, لیکن ایسے نہیں وہ کرتا. ساتھ ہی اللہ جل شانہ کا دوسرا نام آ رہا ہے الحکیم, کہ حکمت سے چلتا ہے. وہ فوراً سے گناہ دیکھا کسی کا تو اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کو سزا مل گئی, نہیں. اللہ جل شانہ یہ سب دیکھ رہا ہے کہ یہ جو عیسائی جو ہیں وہ اللہ جل شانہ کے ساتھ جو ہے وہ شرک کر رہے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ اللہ کا بیٹا قرار دے رہے ہیں. تو یہ کتنی بڑی بات ہے, کتنی بڑی چیز ہے کہ آسمان جو ہے وہ پھٹ جائے. اتنا بڑا جو ہے وہ ایک طرح سے اللہ جل شانہ کو معاذ اللہ گالی دینا ہے کہ اللہ جل شانہ نے جو ہے وہ بیٹا جنا ہے. تو اللہ ان کی ان سب چیزوں پر جو ہے وہ صبر کیے ہوئے, اور اللہ سب سے زیادہ صبر کرنے والا ہے اور حکمت سے جو ہے وہ ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ کرتا ہے. پھر آگے ارشاد ہو رہا ہے فَإِن تَوَلَّوْا, پھر اگر یہ لوگ منہ پھیر جائیں, یعنی یہ جتنوں کو بھی جو ہے وہ دعوت حق دی جا رہی ہے, فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ, تو بے شک اللہ خوب جانتا ہے فساد کرنے والوں کو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ جو ہے وہ پہنچانے کا کام ہے, آپ انہیں بتا دیں یہ ساری بات ہے, یہ حقیقت ہے, اور اللہ کے علاوہ جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ بندگی نہیں ہے, اللہ کے علاوہ کوئی جو ہے وہ الہ نہیں ہے. اگر ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تو اللہ جو ہے وہ ان کے جو ہے نا ان ساری چیزوں سے جو ہے وہ خوب جو ہے وہ واقف ہے. تو میری بہنوں یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر, اور اسی کے ساتھ ہمارا سورہ آل عمران کا رکوع نمبر 6 جو ہے وہ مکمل ہو گیا. اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 کو ہم نیکسٹ لیکچر میں کور کریں گے, جو کہ خاصی امپورٹنٹ آیت ہے. تو آج کے لیکچر کو جو ہے وہ ہم یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں. اور آج کے لیکچر سے جو ہمارے لیے لیسنز ہے اگین وہ یہ چیز ہے کہ آیت مباہلہ جو سب سے امپورٹنٹ آج چیز ہم نے پڑھی ہے کہ تکبر جو ہے وہ انسان کو ہدایت سے دور کر دیتا ہے. تو حق جاننے کے بعد اس سے جو ہے وہ تکبر نہیں کرنا. یعنی حق اگر آپ کے سامنے کھل گیا ہے, کسی چیز کی حقیقت آپ کے سامنے جو ہے وہ واضح ہو گئی ہے, تو اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیں, اس کے ساتھ جو ہے وہ ضد کا معاملہ نہ کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ مخالفین کا احترام اور ان سے حسن سلوک, یہ بھی ہمیں لیسن ملتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک اور لیسن ملتا ہے کہ دین میں زبردستی نہیں ہے. یعنی کہ آپ نے اگر کسی کو دین کی طرف لانا ہے, دین کی دعوت دینی ہے, تو زبردستی آپ نہیں کسی کو بلا سکتے. اور اس کے علاوہ ہمیں ایک اور لیسن ملتا ہے کہ اندھی تقلید نہیں کرنی, بلائنڈ فالوئنگ نہیں کرنی ہمیں کسی چیز کی. کسی بھی چیز کو اگر ہم نے فالو کرنا ہے تو دلیل کی بنا پر, فیکٹس کی بنا پر ہم نے اس کو فالو کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ایک اور لیسن ہے کہ ہم نے کوئی بڑا فیصلہ کرنا ہو تو اس کو سوچ سمجھ کر کرنا ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک اور لیسن ہے کہ دعا اور اللہ پر بھروسہ جو ہے وہ انسان کی سب سے بڑی طاقت ہے.
انسان کے لیے سب سے بڑی جو پاور ہے وہ یہی ہے کہ وہ اللہ سے دعا کرے اور اللہ پر بھروسہ رکھے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں صبر اور برداشت کا لیسن بھی ملتا ہے اس آیت سے کہ صبر اور برداشت جو ہے وہ انسان کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے. انسان زندگی کے بڑے بڑے مسائل کو جو ہے وہ کس طرح سے اپنے اس کی کے ساتھ جو ہے نا صبر اور برداشت کی کے ساتھ جو ہے اس کو سالو کر لیتا ہے. تو آج کا لیکچر ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ دینی بہنوں کے ساتھ شیئر کریں. اپنی قیمتی دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.